نہیں تعالیٰ مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کا خوبصورت سفر اور رحمتوں سے بھرپور سفر کر کے پھر ہم اپنے وطن عزیز پاکستان کو لوٹے اور بہت ساری دعائیں درس قرآن کے لیے کی۔ جتنے درس قرآن کے احباب ہیں سب کا سلام بھی پیش کیا، نام لے لے کے پیش کیا۔ امید ہے اللہ کی بارگاہ میں، چونکہ اللہ نے فرمایا کہ امیدیں مجھ سے وابستہ رکھو، وہ ایک ہی بارگاہ ہے جہاں امید توڑی نہیں جاتی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ جب بندہ ہر طرف سے مایوس ہوتا ہے تو رب فرماتا ہے مایوس نہ ہو، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ بندے تو ساری حیاتی چاہے میرے نافرمان ہی رہا ہے، تو نے میری بات نہیں مانی ہے، میرا کہا نہیں مانا ہے، لیکن ابھی بھی زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں، دیر نہیں ہوئی۔ انیبوا الی ربکم، رب کی طرف لوٹنا تمہارا کام ہے۔ اسلموا لہ، سلامتی نازل کرنا اس مالک کا کام ہے۔ بندہ جب رجوع کرتا ہے مالک کی طرف تو اللہ اپنے بندے پر اپنی سلامتی کو نازل فرما دیتا ہے۔ اور جس وقت بھی بندہ اللہ کے بارگاہ کی طرف چہرہ کر لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، اپنا رخ کر لیتا ہے، تو اللہ کی رحمت اسے تھام لیتی ہے۔ تو امید ہے اللہ کی رحمت سے، اس کی کرم سے، کہ انشاءاللہ سارے درس قرآن کے احباب مرد و خواتین جو دین کے معاملات میں شانہ بشانہ چل رہے ہیں، اللہ آپ سب کو مدینہ طیبہ کے آگے نصیب فرمائے اور آپ کی جملہ حاجات و دعاؤں کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ مدینہ سونا ہے، مدینہ سونا ہے۔ یقین جانیے کہ مدینہ طیبہ میں 14 روزہ قیام رہا، 14 دن کا قیام رہا، اور جب واپس لوٹے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے خواب دیکھا تھا۔ پردیس کا ایک دن بہت طویل ہوتا ہے، لیکن مدینہ پردیس نہیں ہے، مدینہ تو اپنا دیس ہے، مدینہ طیبہ تو اپنا دیس ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کرم نوازی رہی اس سفر میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مہربانی عطا فرمائی کہ اس بار اپنی اماں جان کی بارگاہ میں بھی حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ بڑی دل کی خواہش تھی، بڑی حسرت تھی کہ اماں جان کی چوکھٹ کو سلام کریں، ان کی چوکھٹ دہلیز کا بوسہ لیں۔ تو رب کائنات نے اس مرتبہ موقع عطا فرمایا، مقام ابوا پر اماں، وہ اماں جس پر ساری مائیں قربان ہوئی، وہ اماں جس اماں کی بدولت سب ماؤں کو عزت ملی ہے۔ بے شک قیامت کے دن کوئی ماں کہے گی کہ یا اللہ میں نے ولی کو پیدا کیا، کوئی کہے گی میں نے نبی کو پیدا کیا، کوئی کہے گی میں نے رسول کو پیدا کیا، کوئی کہے گی کہ میں نے پیغمبر کو پیدا کیا، کوئی ماں کہے گی کہ میں نے فلاں کو فلاں کو فلاں کو، لیکن جب تیرے اور میرے آقا کی اماں کی باری آئے گی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب باری آئے گی اماں آمنہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، آپ کی باری آئے گی تو آپ کھڑی ہو کے کہے گی مالک میں نے اس کو پیدا کیا ہے جس کے پیدا کرنے پر تجھے بھی ناز ہے۔ میں نے نبی پیدا نہیں کیا، میں نے امام الانبیاء کو پیدا کیا ہے، میں نے اس کو پیدا کیا جس پر محبت ناز کرتی ہے، میں نے اس کو پیدا کیا ہے جس پر نبوت ناز کرتی ہے، میں نے اس کو پیدا کیا جس پر رسالت ناز کرتی ہے، میں نے
مالک میں نے اس کو پیدا کیا جس پر تجھ خالق تیری خالق تو خالق ذات ہے، مالک تو بھی جس پر ناز کرتا ہے، میں اس حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اماں جان قربان جائے اپنی شان۔ یار عیسیٰ علیہ السلام کی اماں کا نام ہے حضرت مریم۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ حضرت مریم۔ یہ ہے والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاک دامنی کے لیے فرمایا کہ عیسیٰ گہوارے کے اندر گواہی دو کہ تیری ماں پاک دامن ہے، پگوڑے میں گواہی دی۔ اور مریم علیہ السلام جہاں نماز پڑھتی تھی، اللہ رب العزت نے اس مقام کو اتنا قبولیت والا مقام عطا بنا دیا کہ زکریا علیہ السلام نے وہاں پر دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ زکریا علیہ السلام اس مقام پر کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، اے مالک سلسات نیک پاکیزہ بیٹا عطا فرما۔ ابھی دعا کے ہاتھ چہرے پر نہیں آئے، فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، اپنے مصلی پر کھڑے ہیں، محراب مریم میں کھڑے ہیں، رب نے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ میرے زکریا کو خوشخبری دے دو، یہاں دعا کی ہے، مالک نے قبول فرما لی ہے، مالک نے قبول، اور ایسا بیٹا عطا کرے گا سیدہ و حسورا و نبی من الصالحین، ایسا بیٹا ہوگا، یحییٰ اس کا نام ہوگا، یحییٰ اس کا نام ہوگا، نبیوں کا سردار ہوگا، اپنے دور کے نبیوں کا سردار ہوگا، صالحین کا امام ہوگا۔ وہ بی بی مریم علیہ السلام جنہوں نے عیسیٰ پیغمبر کو پیدا کیا، ان کی یہ شان ہے، اور جنہوں نے امام الانبیاء عیسیٰ کے امام نبی کو پیدا کیا، اس اماں آمنہ کی شان کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے یہ شرف عطا فرمایا ہے، کرم نوازی فرمائی کہ ہم مدینہ طیبہ سے چلے بدر کی طرف، شہداء بدر کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور ان مقامات مقدسہ کی زیارت کی جہاں پر 313 مسلمان جانثاروں نے، اور میرے قریب فرماتے ہیں جتنے بدر والے ہیں سارے جنتی ہیں۔ بدر والوں کے متعلق سرکار فرماتے ہیں کہ یہ نفل ادا کریں گے تو رب ان کو فرضوں کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اتنی شان والے وہ صحابہ ہیں، اور بدر کے صحابہ کے برابر کوئی دوسرے صحابہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ سب سے پہلے حق و باطل کا جو معرکہ ہوا ہے، ان 313 نے جو بہادری کی مثال کا، ان کی ہاتھ میں کسی کے تلوار ہے نہیں ہے، سرا ہے نہیں ہے، سواری ہے نہیں ہے، جوتا پاؤں ہے یا نہیں ہے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر خالی ہاتھ بھی چل پڑے، چھڑی بھی ہاتھ میں لے کر چل پڑے، لوگوں نے کہا جنگ میں رہے ہو، اور چھڑیاں پکڑ کر کہا کہ ان چھڑیوں پر ہمیں تکیہ نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، کمرے والے کی ذات پہ بھروسہ ہے۔ اللہ یا زندہ باد، زندہ باد، یا واسع اللہ۔ 313 صحابہ اکرام جن جان ساری پیش کی، قربانی پیش کی، اس میدان کی زیارت کی، زیارت کے بعد وہاں سے ہم چلے تو مدینہ طیبہ میں فجر کی نماز کی پڑھنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کیا تو جنت البقیع کی زیارت کی، پھر سرکار کے قدموں میں کھڑے ہو کر التجا کی، سونا آج آپ کی اماں سے ملنے جانا ہے تو مہربانی فرمائیے گا، اسباب عطا کیجیے گا، سفر کے معاملات آسان رہیں۔ تو کریم نے مہربانی فرما دی۔ ہم جب بدر سے چلے پرانا سرکار کا جو ہجرت والا روڈ ہے، ہجرت والا روڈ جہاں سے سرکار ہجرت فرما کیا ہے، اس روڈ پر مکہ روڈ، جو پرانا مکہ روڈ ہے، ہم چلے تقریباً کچھ 100-150 کلومیٹر کا سفر طے کیا یا 200 کلومیٹر طے کیا ہوگا
تو مستورہ کا مقام آتا ہے. مستورہ سے آگے بورڈ لکھا ہوتا ہے کہ الابواب اور ایرر دیا ہوتا ہے کہ اس طرف چلے چلے. یوں ہم نے مخرج کیا، مین روڈ کو چھوڑا اور اندر کے راستے کی طرف. اور یقین جانے سارا راستہ میں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کو یاد کرتا رہا کہ میرے قریب جب 77,000 صحابہ کے ساتھ مدینہ طیبہ سے حج کو چلے، پہلے میدانی راستے میں قافلہ چلتا رہا. جب اس مقام پر پہنچے تو میرے قریب نے اپنا راستہ بدل لیا. صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ فدا کا ابی قومی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو. کملے والے یہ سیدھا راستہ میدانی راستہ ہے، یہ تو مکہ کی طرف نہیں جاتا، یہ تو مشکل راستہ ہے، پہاڑی راستہ ہے، دشوار گزار راستہ ہے آگے. تو میرے قریب فرماتے ہیں میں اپنی اماں کو ملنے جا رہا ہوں. یہ نہیں فرمایا میں اپنی اماں کی قبر پہ جا رہا ہوں، میں اپنی اماں کو ملنے جا رہا ہوں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابوا کی سرزمین پہ داخل ہوتے ہیں تو کریم اپنی سواری سے نیچے اتر جاتے ہیں، پیدل جاتے ہیں. صحابہ عرض کرتے ہیں رسول اللہ آپ پیدل چل رہے ہیں؟ فرمایا میری اماں کی وادی آ گئی، میری اماں کی یہاں غربت ہے، میری اماں کا یہاں پر گھر ہے، قبر ادار ہے، تو میں کیسے سواری میں سوار ہو کے جاؤں؟ تو ہم اسی سفر کو یاد کرتے جب راستہ ہم نے بدلا نا، مکہ یوں سیدھا جا رہا ہے راستہ، تو ہم نے بالکل اس کے اپوزٹ سائڈ پہ راستے کا تعین کیا. تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی یہیں سے بڑے ہو گئے، ہم بھی یہیں سے اڑ چلے، آپ کی سنت ہم ادا کر رہے ہیں. یا رسول اللہ یہاں تک پہنچا دیا ہے تو اپنی اماں جان کی قدموں تک بھی پہنچا دیجیے گا. ہم چلتے چلتے ایک پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، ٹیلے ہیں، پتھروں کے ریت کے ٹیلے ہیں. ایک مقام کی جب قریب سے گزرے تو میرے دل نے گواہی دی کہ لگتا ہے قریب کی اماں جان کی مزاج یہیں پر موجود ہے. میں نے ڈرائیور سے کہا، میں نے کہا مجھے لگتا یہیں پہ ہے. کہنے لگا نہیں آبادی میں چلتے ہیں، کسی سے پوچھ لیتے ہیں. آبادی میں گئے، ایک شخص سے پوچھا، اس نے کہا میں 15 دن ہوئے مجھے آئے، لیکن مجھے سنا ہے کہ یہاں زیارت ہے، مگر مجھے خبر نہیں کہ کہاں پہ ہے. آپ چند قدم آگے جائیں، بقالہ وہاں سے پوچھ لیں. چند قدم ہماری سواری آگے گئی تو دیکھا ایک پاکستانی نوجوان اپنی گاڑی پہ بیٹھ رہا تھا. میں نے کہا یہ پاکستانی جانتا ہوگا. گاڑی سے نیچے اترے، وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی حاجی ہیں اور آئے صرف اور صرف نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان کی زیارت کے لیے. چونکہ وہاں پر حاجیوں نے تو کہا کوئی سوال ہی نہیں ہے. ہم گاڑی سے اترے تو نوجوان نیچے اترا ہے، ملتان کا رہنے والا تھا. تو اس سے کہا کہ ہاں جی حاجی صاحب کیسے آنا ہوا؟ سرکار کی اماں جان سے ملنے آئے ہیں، سرکار کی اماں جان سے ملنے آئے ہیں. چونکہ مسافر کا سفر بتاتا ہے، مسافر کا انداز سفر بھی بتاتا ہے کہ کس منزل کی تلاش میں ہے. میں نے کہا بالکل آپ صحیح سمجھے ہیں. اس نے کہا کہ ہم کو بتانا بھی جرم ہے کہ سرکار کی اماں جان کی مزاج کہاں پہ. اگر یہاں پولیس والوں کو خبر ہو جائے کہ میں نے آپ کو ایڈریس بتا رہا ہوں تو میرا فوری خروج کر دیں گے. لیکن آپ اتنا سفر کر کے آئے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیچھے مڑ جائیں، فلاں فلاں جگہ یہ نشانی ہے، وہاں پر اگر شرطے متوے موجود ہوں پھر نہ جائیے گا، چونکہ بہت مشکل پیش کرتے بنا دیں گے. اگر نہ ہو تو پھر آپ چلے جائیں اس طرف. تو سامنے سرکار کی اماں جان کی مزار پاک. شہر ان لوگوں نے مزار اقدس سے 4-5 کلومیٹر دور بنایا. اگر چاہتے تو شہر اسی مقام پر بن سکتا تھا. داتاری حجویری دریا کے کنڈے پہ آ کے بیٹھے، شہر لاہور سے باہر بیٹھے. آج لاہور کا دل داتا صاحب کا مزار ہے، سینٹر پوائنٹ ہے.
حضرت بہادر زکریا ملتان رحمۃ اللہ علیہ ملتان شہر سے باہر قلعے کے اوپر آ کر بیٹھے. آج ملتان کا دل حضرت بہادر زکریا ملتان رحمۃ اللہ مزار پاک ہے. تو اولیاء کاملین شہر سے باہر ڈیرے لگاتے ہیں تو رب اس کو شہر بنا دیتا ہے. تو سرکار کی اماں جان جہاں پر رحمتوں والا آنگن ہو، رحمتوں کا بیڑا ہو، وہاں انہوں نے آبادی نہیں بننے دی. کیوں کہ آبادی بن گئی تو ہم کس کو روکیں گے آبادی میں داخل ہونے سے. ہم اس مقام پر پہنچے تو دیکھا ایک شرطوں کی گاڑی کھڑی تھی پولیس والوں کی، اور ایک ان کے متوجہ یعنی وہ جو مولوی صاحب گاڑی کھڑی تھی وہاں پر موجود تھے اس راستے کی انٹرسٹ یعنی کسی کو اندر داخل نہیں ہوئی. تو ہم نے اس مقام کو دیکھا، غور کیا اس کا راستہ کہیں اور سے بھی جاتا ہوگا. تقریباً ہم نے گاڑی کو ہم نے رواں رکھا آگے چند میٹر، چند 100 میٹر کے فاصلے تک، کوئی 500-600 میٹر تک ہم گاڑی آگے لے گئے. پیچھے پہاڑی سلسلے میں گاڑی ہماری چھوٹ گئی ان کی نگاہوں سے. گاڑی ہم نے سائڈ پہ کی، اترے، پیدل چل پڑے. پہاڑیوں کے پیچھے سے چڑھتے ہوئے ہم اس پہاڑی تک پہنچے جہاں اماں جان موجود ہے. اور یقین جانیے کہ اماں جان جب مزار دربار پر پہنچے نا تو ایسا لگتا تھا جس کو بکرا 30 سے لوہے کو کھینچ رہا. اتنی رحمتیں وہاں برس رہی ہیں، اتنی رحمتیں برس رہی ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے. جو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں بندہ مر گیا تو ختم ہو گیا، وہ بھی اس مزار کا پیر اس نیت سے دے رہے ہیں. سرکار کی اماں یہاں موجود ہے، سرکار کی باتیں یہاں موجود ہیں. اور جب ہم وہاں پر پہنچے نا تو دل کی کیفیت کیا تھی. دل کرتا تھا دھاڑے مار کے یہاں پر روئے. اندر سے ایسی شدت، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤں آپ کی شان پر. جب آپ اپنی اماں سے ملنے کے لیے یہاں پر آئے ہوں گے تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی کہ پورا ایک دن گزر گیا، رات گزر گئی، دوسرا دن آ گیا. صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتظر ہیں صاحب کہ ابھی سرکار فرمائیں گے چلو حج کے لیے سفر شروع کرتے ہیں، چلو پھر سفر شروع کرتے ہیں. لیکن سرکار بیٹھے اپنی اماں جان کے مزار پر، سرکار کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں لگی ہوئی ہیں، داڑھی مبارکہ تر ہے، سینہ مبارک تر ہے، اور کریم آنکھ سے اپنی اماں جان کے پاس بیٹھے. اور اس انداز میں سرکاری دوارے سے باتیں کر رہے ہیں جیسے سرکار ماں کو دیکھ رہے، ماں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی باتوں کا جواب. اور یہ حقیقت ہے سرکار کلام فرما رہے تھے، اماں جان کلام سن رہی تھی، جواب بھی ارشاد فرما رہی تھی. اتنا لطف و سرور آیا اس مقام پر. پھر میں نے وہاں بیٹھ کے دعا کی. میں نے کہا اماں جان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، مہربانی کیجئے اپنے شہزادے کی بارگاہ میں ہماری سفارش کروا دیجیے، ہماری سفارش کروا دیجیے. ہماری، میں نے کہا میری نہیں، ہماری سفارش کروا دیجیے. جو میرے ساتھ مرد ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، جو آپ کے دین کے معاملات میں میرے ساتھ شانہ بشانہ چلتے ہیں، ان پر رحم فرمائیے. اور ان کی مائیں جن کی زندہ ہیں ان پر صحت اور سلامتی نازل فرمائیے. جن کی مائیں دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں ان کی قبروں کو روشن فرمائیے. جن کے باپوں کا وجود موجود ہے اللہ ان کو سلامتی عطا فرما. جن کے باپ دنیا سے رخصت ہو گئے مالک انہیں کروٹ کروٹ اپنے محبوب کا وصال عطا فرما، اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرما، محبوب سے ملاقات نصیب فرما. تو وہاں جو کہ تو 5-6 منٹ تھے، کیونکہ پھر آگے ہلچل پیدا ہو گئی، خبر ہو گئی کہ یہاں کا بندہ آیا. تو ہم فوراً پہ نیچے اترے پیچھے کی طرف سے، اپنی گاڑی میں بیٹھے، پھر دور جا کے پھر ہم نے دوبارہ فاتحہ کی، دعا کی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم رہا کہ رب کائنات نے ہمیں سرکار کی اماں جان کے بارگاہ میں ہاتھ عطا فرمایا. یہ اللہ کا کرم رہا. تو شعبان کا مہینہ ہے، آخری ایام، اس مہینے کے آخری ایام چل رہے ہیں. اور آقا فرماتے ہیں شعبان شہر، شعبان میرا مہینہ.
شعبان کس کا مہینہ ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں جو کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مرنے سے پہلے سے اپنی زیارت ضرور کروائیں، اور قبر میں جب وہ امتی اترے گا تو انشاءاللہ سرکار شفاعت بھی فرمائیں گے۔ یہ جو چند ایام باقی ہیں، کوشش کیجئے آقا پر درود و سلام کثرت سے پڑھیں۔ اور ہمارے نوجوان غلام عباس صاحب کے والد گرامی کا بھی سال اسی مہینے میں ہوا۔ میں مدینہ شریف میں تھا جب مجھے خبر پہنچی تو میں نے کہا کتنا مقدس مہینہ ہے۔ سرکار نے کہا ہوگا کہ میرا ہی مہینہ ہے اور میرا ہی امتی میرے پاس آتا ہے۔ ہم جب جنازہ پڑھتے تھے نا، مسجد نبوی شریف میں جنازے ہوتے تھے، ہر نماز کے ساتھ جنازے، جنت البقیع میں ان کی تدفین ہوتی تھی۔ میں کہتا تھا جانے والوں کتنے خوش نصیب ہو، سرکار کے شہر میں، سرکار کے مہینے میں، سرکار کے قدموں میں جا جائے۔ تو یہ اللہ کی خاص عنایت ہوتی ہے، جانا تو ہر بندے نے ہے۔ آج ایک ہمارے عالم دین ان کا وصال ہوا ہے، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حنیف نقشبندی صاحب، نوجوان عالم دین تھے۔ اچانک دل کا اٹیک ہوا، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جانا تو ہر بندے نے ہے، مگر جانے کا وقت لمحات ایسا میسر آ جائے کہ اللہ کے حبیب خود کہہ رہے ہو یہ ہمارا جس مہینے کو رب کے محبوب نے کہا ہو شعبان شاری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور کیسے میرا مہینہ ہے؟ اسی شعبان کے مہینے میں امام حسین پاک کی ولادت بھی ہے۔ امام حسین پاک کی کیا ہے؟ ولادت باعث سعادت بھی ہے۔ سرکار نے کہا حسین بھی میرا ہے، شعبان بھی میرا ہے۔ برکتوں والا مہینہ ہے، اس کے جو 3-4 ایام باقی رہ گئے ہیں، کوشش کیجیے ان ایام کے اندر درود و سلام کی کثرت کیجیے۔ اور آنے والا مہینہ کون سا ہے؟ کون سا مہینہ ہے؟ یہ بیچی کچھ بندے کھلے ہو کے بولے نہیں نا، مطلب ہے انہوں نے کوئی ڈنڈی مار دی روزے بیچے۔ آنے والا مہینہ کون سا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، مالک تو نے شعبان دکھایا ہے تو بلغنا رمضان، ہمیں رمضان بھی عطا فرما دے۔ رمضان تک پہنچنے کے لیے سرکار نے دعا کی ہے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں مالک الملک، گرمیوں کے روزے ہوں، سردیوں کی نماز ہو، ہر علی کی ذات۔ آنے والا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ، جس کا ایک ایک لمحہ بخشش و رحمت و عطا و نوازش و کرم کا مہینہ ہے، ایک ایک لمحہ جس کا کرم پر ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو کتب علیکم الصیام، روزے تم پر میں نے فرض کر دیے۔ روزے کیا کر دیے؟ اس بیماری کے علاوہ جو بیماری آپ کو موت تک لے جائے، موت تک لے جائے، اس بیماری میں رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں، مگر اس کا فدیہ ادا کریں۔ اس کے علاوہ کسی بیماری جس میں موت ہوا کیا نہ ہو، روزہ نہیں چھوڑنا۔ ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم دکاندار ہوتے ہیں کہ سارا دن کام کرنا ہوتا ہے تو روزہ لگتا ہے، اے سی کے اندر پنکھے کی ہوا کے نیچے بیٹھ کر ہمیں روزہ لگتا ہے۔ یار بدر کے صحابہ سے پوچھے، روزہ رکھ کر وہ تلوار اٹھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 17 رمضان مبارک کا دن ہے، کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے چلے ہیں صحابہ کو لے کے، روزہ رکھ کے چلے ہیں، روزے کی حالت میں سفر کیا، روزے کی حالت میں جنگ کی ہے، روزے کی حالت میں جہاد کیا ہے۔ اللہ آپ سب کو لے جائے، اور آپ مدینہ طیبہ سے بدر کا سفر دیکھ رہے نا، پہاڑی سفر، اب تو سڑک بن چکی ہے، موٹر وے بن چکی ہے، لیکن اس سفر پہ نہ ہے، اس وقت جو سفر کا کتنا خوفناک اور دشوار گزرا راستہ۔ کئی صحابہ کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے اور پاؤں پھول گئے، پیدل چلتے رہے۔ 180 کلومیٹر کا سفر ہے، پہاڑیوں کا سفر جو ہے وہ 1 کلومیٹر کا سفر بندے کو تھکا دیتا ہے۔ نوجوان بندے غار ہرا پر نہیں چڑھ سکتے جو 4000 فٹ بلندی پر ہے، نوجوان بندے جو غار سور پر نہیں جا سکتے۔ صحابہ کی عظمت کو سلام، جنہوں نے بدر کا سارا سفر پیدل طے کیا ہے، اور روزے کی حالت میں
اب رمضان شریف کا مہینہ ہے تو رمضان گزار لیتے ہیں پھر چل پڑیں گے، یا رمضان کا مہینہ ہے تو روزے ہم چھوڑ دیتے ہیں چلو تلوار چلا لیتے ہیں؟ نہیں، انہوں نے کہا مزہ تو تبھی عبادت کا ہے نا جب عبادت میں تھوڑی سے پسینہ بھی نکلے۔ تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے اندر یہ نہیں دیکھ رہا کہ گرمی ہے، گرمی تو ہے ہی نہیں ہے، گرمی ہے۔ مدینہ شریف میں تھے، عصر کی نماز کے بعد سے لے کر صبح 10-11 بجے تک یوں ٹھنڈی یخ وختہ ہوائیں تھی کہ جیسے برفانیاں ہوئیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوئیں۔ مکہ المکرمہ کے اندر بھی شام جب ہوتی ہے، شام سے لے کر صبح تک ایسے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوئیں، بڑا خوبصورت موسم، اور بارش مدینہ طیبہ بھی سبحان اللہ ہوئی، مکہ المکرمہ کے اندر بھی بارش ہوئی، سونے موسم۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ موسم آسان ہے، چاہے مشکل موسم بھی ہو پھر بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ مجھے یاد پڑتا ہے بچپن میں جب ہم تھے تو ابا جی اور اماں جی نے صبح سحری کے وقت اٹھنا تو انہوں نے کوشش ہوتی تھی کہ ان کو نہیں اٹھانا، پھر بھی جب برتن کھڑکتے ہیں بچے اٹھ جاتے ہیں تو اٹھ جانا ہم نے بھی روزہ رکھنا ہے، کون سا روزہ رکھنا ہے، کھانا کھا لیا، سحری کر لی، سارا دن ہمت کی۔ جب شام کا وقت ہوتا تھا نا، سخت گرمیاں ہوتی تھی، شام کا وقت ہوتا تھا جب زبان خشک ہو جاتی، پیٹ جو ہے نا یوں سانس مل جاتا، کڑک کڑک ہڈیاں گرتی، ہم کہتے ہیں ہم کل ایسی روزہ نہیں رکھنا، کل نہیں رکھنا روزہ۔ جو ہی روزہ افطار کر دیتے پھر ہمت پیدا ہوتی، پھر دوسرے دن روزہ رکھنا۔ روزہ اتنی محبت والا عمل ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز کی جزا جنت ہے، حج کی جزا جنت ہے، زکوٰۃ کی جزا جنت ہے، صدقات کی جزا جنت ہے۔ کریم فرماتے ہیں کسی کو محبت سے مل لو وہ جنت ہے، مسکرا کے دیکھو وہ جنت ہے، کسی کی مدد کرو وہ جنت ہے۔ لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ ایسی عبادت ہے، سوموا لی علی جزا بہ، فرمایا روزہ میرے لیے ہے، رب فرماتے ہیں اس کی جزا بھی میں خود بن جاتا ہوں۔ اور جس عمل کی جزا رب کی ذات ہو وہ عمل کتنا خوبصورت ہوگا، وہ عمل کتنا خوبصورت ہوگا۔ روزہ ہمیں رکھنا ہے، روزے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ تو ہو گیا روزہ فرض۔ اب یا اللہ روزہ کیوں دیا ہے؟ تو میں کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو بھی میں نے روزے دیے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ کیوں دیے تھے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو، تاکہ تمہارے اندر اور تمہارے باہر کا وجود پاک اور صاف ہو جائے۔ روزہ ایک بٹھی کی طرح ہے کہ زنگ آلود لوہا جب آگ کی بٹھی میں ڈالا جاتا ہے تو اس کا زنگ ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں ایسے ہی گنہگار بندہ جب رمضان میں اپنے آپ کو روزے کی بٹھی میں ڈال لیتا ہے، اللہ گناہوں کا زنگ اور محل اس کا دور فرما دیتا ہے۔ اس کے اندر کا زنگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے، چونکہ اس نے اپنے آپ کو اس کے رحمت کے حوالے کر دیا۔ اب بھوک اور پیاس چند گھنٹوں کی ہے، چند گھنٹوں کی بھوک اور پیاس ہے، کتنے گھنٹوں کی؟ چند گھنٹوں۔ بابا فرید الدین بن شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں حضرت بہاؤالدین زکریا مطالعی کے حوالے سے، میرے شیخ الاسلام کے حوالے سے، میرے شیخ طریقت کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن کہا کہ اے شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین، آپ یہ تو بتائیں کہ ایسا آسان عمل کہ بندہ کر لے اور فوراً خدا کے قریب ہو جائے۔ تو بابا جی نے کہا فریدہ روزے رکھنے شروع کر دے، راتیں دیڑے ہو جائے، روزہ رکھنا شروع کر دے، رب کے نزدیک ہو جاؤ۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ بندہ جیسے رکھتا ہے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں روزہ جب روزہ دار رکھتا ہے نا، بھوک برداشت کرتا ہے تو منہ میں ایک ہوا پیدا ہوتی ہے، اسمیل پیدا ہو جاتی ہے،
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اس کے بو کی جو بو ہے یہ جنت کی خوشبو سے زیادہ عزیز ہے، جنت کی خوشبو سے زیادہ عزیز ہے۔ اور یہ کیسی بات ہے؟ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں روزہ دار جب قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ اس کو اپنا دیدار کروائے گا۔ تو ہم نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، ہم نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اور ہمارا کام جو رمضان کا روزہ رکھا، سحری کھائی نماز پڑھی، نماز کے بعد سو گئے۔ کوشش ہوتی ہے کہتے تو زیادہ دن سو کے لگا دیں گے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سو کے لگا دیں گے، تھوڑا ٹائم بچے گا، روزہ تھوڑا لگے گا، رمضان کے اندر یہ ہے کہ سونا بھی عبادت ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ نے روزہ رکھے، جو کپڑے پہنے ہیں جسم پر، یہ کپڑے بھی آپ کی دعا کرتے ہیں۔ ہاں جی، جو آپ نے بدن پر لباس پہنا ہوتا ہے روزہ رکھ کے، یہ بدن کا لباس بھی آپ کے دعا کرتا ہے۔ جو لباس پہن کے بندہ نماز پڑھتا ہے وہ لباس دعا کرتا ہے، وہ زمین کا ٹکڑا دعا کرتا ہے۔ روزہ رکھ کے بندہ سو گیا ہے تو سونا بھی اس سے عبادت میں شمار ہے۔ لیکن مزہ یہ ہے کہ روزہ رکھنا تو روزہ رکھنے کے بعد آپ تلاوت قرآن میں مشغول ہو جائیں، کسب حلال میں مشغول ہو جائیں۔ اگر روزہ آپ نے رکھا، آپ تاجر ہیں اور ذخیرہ اندوزی کر کے مال مہنگے داموں بیچ رہے ہیں، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، تو آپ کا روزہ نہیں معذبوق ہے۔ یہ یاد رکھیے گا چیزیں، روزہ آپ نے رکھا ہے اور منہ سے لوگوں کو گالی گلوچ دے رہے ہیں تو وہ معذبوق اور پیاس آپ برداشت کر رہے ہیں، وہ روزہ آپ کا روزہ نہیں۔ روزہ آپ نے رکھا ہے اور لوگوں کے لیے اذیت اور تکلیف کا سبب بن رہے ہیں، وہ روزہ نہیں ہے، بھوک اور پیاس ہے۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ صرف پیٹ کو کھانے سے روکنے کا نام نہیں، زبان کو گالی سے روکنے کا نام ہے، جھوٹ سے روکنے کا نام ہے، برائی سے روکنے کا نام ہے، آنکھ کو برائی سے روکنے کا نام ہے، کانوں کو برے عمل سننے کا، بری بات سننے کا نام روزہ ہے۔ روزہ ہے اپنے آپ کو ہر اس چیز سے روک لینا جو آپ کو اللہ کی بارگاہ سے دور کر رہی ہے۔ اگر تاجر ہے تو رمضان کے مہینے میں سخاوت کا اظہار کرے، سخی بن جائے، اپنے ہاتھوں کو کھول دے، تو اپنے ہاتھوں کو کھول رمضان کے مہینے میں غریبوں کے لیے، روزہ داروں کے لیے، پھر دیکھ اللہ رحمت کے دروازے تیرے لیے کیسے کھول دیتا ہے۔ ہمارے ہاں رمضان چلتا ہے، ہم کہتے ہیں سیزن کا مہینہ، پھل والا کہتا ہے رمضان سیزن کا مہینہ ہے، وہ کہتا ہے رمضان سیزن کا مہینہ ہے، کھجور والا کہتا ہے رمضان سیزن کا مہینہ ہے، پھلے پکوڑیوں والا کہتا ہے رمضان سیزن کا مہینہ ہے، آٹا نمک چینی دال چاول بیچنے والا کہتا ہے رمضان سیزن کا مہینہ ہے۔ کیسے سیزن؟ کہتے ہیں جو 50 کی چیز ہے 100 کی کر کے بیچے۔ پھل والے کو خبر ہے کہ جنہوں نے افطاری کرنی ہے پھل تو استعمال کریں گے، وہ کہتے ہیں سیزن کا مہینہ ہے۔ کیسے سیزن؟ جو 100 روپے کلو چیز ہے 200 روپے، جو 200 کی ہے وہ 400 روپے کلو۔ ابھی ہم مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ میں تھے تو وہاں سے پھل وغیرہ خریدتے تھے، ان سے پوچھتے دکانداروں سے کہ کیلا آپ دے رہے ہیں 7 ریال کلو، تو رمضان میں کیا یہ 14 ریال کلو ہوگا؟ کہتے ہیں یہ 5 ریال کلو ہوگا۔ آم ہم نے خریدے وہاں پر 20 ریال کا کریٹ، پوچھا کہ رمضان کے اندر یہ 30 کا 40 کا ہو جائے گا؟ ان کا نہیں، یہ 10 کا ہو جائے گا۔ بھئی کیوں؟ اس نے کہا کہ 10 ہم اپنی طرف سے اللہ کے بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، حکومت کہے یا نہ کہے ہم نے اپنی طرف سے فراخ دی، پھر تم تو یہ لاس کرو گے پورا مہینہ، لاس نہیں، یہ پورا سال اللہ ہمیں رزق بڑھا دیتا ہے۔ بھروسہ تو ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر۔